الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه فقد دخل بعض بيوت أزواجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے، مختلف امور پر بات چیت ہو جایا کرتی تھی. فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ. اور جب حضور علیہ السلام مجلس سے کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو گئے ہوں. حضور علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد بھی کھڑے رہتے، اور جب حضور علیہ السلام کسی گھر میں داخل ہو جاتے اپنی ازواج مطہرات کے، تو پھر اس وقت یہ حضرات بھی واپس ہو جاتے، اور جب تک حضور علیہ السلام کسی گھر میں داخل نہ ہو کھڑے رہ کر انتظار کیا کرتے تھے. اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے احترام میں کھڑے ہوئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی ان کے احترام میں کھڑا ہو، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو. پچھلی ابواب کے اندر بھی حدیث آ چکی کہ آپ علیہ السلام کو یہ بات ناپسند تھی کہ جب حضور تشریف لائے تو لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر تعظیم کریں، اور اس کو باقاعدہ منع فرمایا کرتے تھے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے. اس لیے حضرات صحابہ کا معمول بھی یہی تھا کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو ہر ایک اپنی جگہ پر بیٹھا ہی رہتا، اور تعظیماً کھڑے ہونے کا رواج نہیں تھا. تو یہاں پر بھی ان حضرات کا کھڑا ہونا تعظیم کے غرض سے نہیں تھا، بلکہ اس غرض سے تھا کہ ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام کوئی بات کہہ دیں. ابھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا امکان تھا کہ کوئی بات کہہ دیں، کوئی حکم بیان کر دیں، کوئی تعلیم دے دیں، کوئی بات سکھلا دیں، کوئی دین کی بات ہمیں مل جائے، یا کوئی حکم نامہ جاری فرما دیں، یا دوبارہ واپسی ہو جائے. یہ اغراض ہوا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے حضرات کھڑے رہتے تھے. لیکن جب دیکھتے کہ وہ حضور علیہ السلام کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں تو اب چونکہ واپسی کی امید ختم ہو جاتی، اور اس بات کا بھی امید نہیں رہتی کہ حضور علیہ السلام اب کوئی حکم ارشاد فرمائیں گے یا کوئی بات فرمائیں گے. اس لیے یہ حضرات بھی واپسی کا رخ کر لیتے تھے اور وہ اپنے اپنے گھروں کو ہو لیتے تھے. اس حدیث مبارک کے اندر جو پہلا جملہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المجلس یحدثنا، کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھار ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، بات چیت ہو جایا کرتی تھی. اس سے علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر بقدر ضرورت انسان اگر مسجد میں دنیاوی باتیں کر بھی لے تو یہ کوئی گناہ والا عمل نہیں ہے، اور شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے، اجازت بھی ہے، یہ مباح کے درجے میں ہے. تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر انسان مسجد میں دنیاوی بات کر لے تو شاید اس کے ساری اجر ختم ہو جاتا ہے، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. بلکہ کچھ روایات بھی بیان کر دی جاتی ہیں
کہ مسجد میں بات چیت نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہیں جس طرح کی آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. دنیا بھی امور کے حوالے سے ضرورت کی حد تک انسان گفتگو کر لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر ضرورت بھی نہ ہو، بغیر ضرورت کے بھی انسان کر بھی لے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مساجد کے اندر بقدر ضرورت یا کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے دنیاوی امور آپس میں بات چیت کر لینا، اس سے متعلق بات کر لینا، یہ علماء شران اس کو مباح لکھتے ہیں. اگرچہ کوئی اجر و ثواب والا عمل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے. انسان بقدر ضرورت گفتگو کر لے اور روزمرہ کے امور کے حوالے سے یا کسی دنیاوی معاملے کے حوالے سے گفتگو کر لیا تو اس میں کوئی مذائقے والی بات بھی نہیں. البتہ باقاعدہ مجلسیں جما لینا کہ بیٹھک ہوئی ہے اور صرف دنیاوی امور ہی ڈسکس ہو رہے ہیں تو یہ آداب کے خلاف بھی ہیں، ناپسندیدہ امور میں سے. تو بقدر ضرورت انسان دنیاوی امور بھی ڈسکس کر سکتا ہے، اس سے کوئی خرابی یا کوئی گناہ والی بات لازم نہیں آتی. اور دوسری بات جو اس حدیث مبارک سے پتہ چلی کہ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ فَقَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہو جاتے ہیں، مجلس برخاست ہو جاتی تو دیگر حضرات بھی اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعض ازواج مطہرات کے گھروں میں داخل نہ ہو جاتے. تو گھر میں داخل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب دوبارہ واپسی نہیں ہوگی، اس لیے حضرات بھی اپنے گھروں کا رخ کر لیتے تھے اور مجلس برخاست ہو جایا کرتی. یہ ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہاں اس حدیث میں بیان کیا گیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بڑا مجلس میں بیٹھا ہے اور وہ واپس جانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو دیگر حضرات کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ بھی ادب کا تقاضا ہے. اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناپسند تھی کہ لوگ ان کی تعظیم میں کھڑے ہوں، لیکن شرعاً کوئی بڑا یا قوم کا بڑا یا خاندان کا بڑا ہو، اس کی تعظیم میں اکرام میں آدمی کھڑا ہو تو ناجائز نہیں ہے، بلکہ ادب یہ ہے کہ کھڑا ہوا جائے. جہاں تک معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طبعاً یہ چیز پسند نہیں تھی، ناجائز یا غلط ہونے کی وجہ سے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طبعاً تواضع اور عاجزی پسند تھی تو اس لیے حضور منع فرمایا کرتے. لیکن اگر کوئی دوسرے کے احترام میں کھڑا ہو جائے، دوسرے کو عزت دے، مقام مرتبہ دے تو یہ بھی کوئی غلط یا ناجائز نہیں ہے، بلکہ ادب یہی ہے کہ انسان بڑی کی تعظیم میں کھڑا ہو اور اس کا احترام کرے، اور جب وہ جانے لگے تو کھڑا ہو اور اس کو رخصت کرے تعظیم کے ساتھ، اور اس وقت تک کھڑا رہے یا انتظار کرتا رہے جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. کیا پتہ اس سے پہلے ان کی واپسی ہو جائے یا کوئی بات ارشاد فرما دے. جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر یہ بھی رخصت ہو سکتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو اپنے مشاغل میں لگ سکتے ہیں. اللہ جل شانہ عمل کرنے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا